سلامت رہے. واہ واہ واہ. زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا علی. محمد کی محبت دین حق شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. محبت کیا ہے؟ محبت 4 حرف کے مجموعے کا نام ہے، اور یہ وہ مجموعہ ہے کہ حضرت ابو قحافہ کے لخت جگر نے جب سونگھا ہے تو پھر صدیق اکبر بن کر کے چمکے ہیں. جب خطاب کے نور نظر نے سونگھا ہے تو پھر فاروق اعظم بن کر کے چمکے ہیں. جب عفان کے لخت جگر نے سونگھا ہے تو عثمان غنی ذوالنورین بن کر کے چمکے ہیں. جب ابو طالب کے بیٹے نے سونگھا ہے تو حضرت علی حیدر کرار بن کر کے چمکے ہیں. جب حبش کے رہنے والے ایک غلام جناب بلال نے سونگا ہے تو پھر بلال نہیں رہ گئے، آسمان محبت کے ہلال بن کر کے چمکے ہیں. حضرات محترم، آج دیکھیے انسان کس قدر محبت کے زنجیروں میں جکڑا ہوا نظر آ رہا. آپ دیکھتے نہیں، چھوٹا بڑے سے محبت کر رہا ہے، بڑا چھوٹے سے محبت کر رہا ہے، بیوی شوہر سے محبت کر رہی ہے، شوہر بیوی سے محبت کر رہے ہیں، اور جو ہے شاگرد استاد سے محبت کر رہا، استاد شاگرد سے محبت کر رہا ہے. حضرات محترم، بھائی بھائی سے محبت کر رہا ہے، باپ بیٹے سے محبت کر رہا ہے، بیٹا باپ سے محبت کر رہا ہے، استاد شاگرد سے محبت کر رہا ہے، شاگرد استاد سے محبت کر رہا ہے، پیر مرید سے محبت کر رہا ہے، مرید پیر سے محبت کر رہا ہے. میرے آقا اپنی امت سے محبت کر رہے ہیں، اور یہ امت بھی اپنے نبی سے محبت کر رہی ہے، اپنے ناقا سے پیار کر رہی ہے. حضرات محترم، یہ محبت بہت ہی ضروری ہے. یہ محبت اگر خانقاہ میں ہے، حضرات اس محبت کو اگر خانقاہ سے نکال دو تو خانقاہ نہیں ہے. یہ محبت اگر خانقاہ میں ہے تو خانقاہ زندہ. اگر یہ محبت نماز میں ہے تو نماز مقبول ہے. اگر یہ محبت سجدے میں ہے تو سجدہ مقبول ہے. اگر یہ محبت سماج میں ہے تو سماج زندہ. اگر یہ محبت ملک میں ہے تو ملک زندہ. اگر یہ محبت بھائی چارگی میں ہے تو بھائی چارگی زندہ. اگر یہ محبت قیام میں ہے تو قیام مقبول ہے. یہ محبت سجدے میں ہے تو سجدہ مقبول ہے. یہ محبت عبادت میں ہے تو عبادت مقبول ہے. ہمیں اگر اس محبت کو خانقاہ سے نکال دو تو خانقاہ نہیں ہے. اس محبت کو درسگاہ سے نکال دو، وہ درسگاہ نہیں ہے. اس محبت کو دل سے نکال دو، وہ دل نہیں ہے. اس محبت کو نماز سے نکال دو، وہ نماز نہیں ہے. اس محبت کو عبادت سے نکال دو، وہ عبادت نہیں ہے. پتہ کیا چلا کہ محبت کا نام زندگی ہے، اختلاف کا نام موت ہے. ہمیں جس نے محبت کیا وہ کیا تھے، کیا بن گئے. ہمیں زر تھے تو ابو زر بن گئے، ابو بکر تھے تو صدیق بن گئے، عمر تھے تو فاروق بن گئے، عثمان تھے ذوالنورین بن گئے، علی تھے شیر خدا بن گئے، عربی تھے صحابی بن گئے، حضرات ناپاک تھے پاک بن گئے، غلام تھے امام. نعرے تکبیر، نعرے رسالت والمع اہل سنت. حضرات اسی محبت کو ہر عالم آپ تک پہنچائے. اسی محبت کے بارے میں مجھ سے پہلے جو تقریر ہوئی انہوں نے بھی بیان کیا، آپ تک پہنچایا. حضرات اسی محبت کو آج سے 14 سے پہلے میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فران کی چوٹی پر کھڑے ہو کر کے لوگوں کو جمع کیا، لوگوں کو بلایا. جب لوگ آ گئے تو میرے آقا نے فرمایا، اے دنیا والو، میں ایک محبت بھرا ہوا قرآن لایا ہوں. سبحان اللہ. میں ایک محبت بھرا ہوا دین لایا ہوں. میں ایک محبت بھرا ہوا نظام لایا ہوں. ایک محبت بھرا ہوا قانون لایا ہوں. اے دنیا والو آؤ، میرے قریب آؤ. میں شان سے نغمہ محبت پیش کرنے آیا ہوں. جسے چھو دوں وہ انہیں محبت ہو جائے، جو میری محفل میں بیٹھ جائے وہ انہیں محبت ہو جائے، جو کلمہ پڑھ لے وہ انہیں محبت ہو جائے، جو مجھے دیکھ لے وہ انہیں محبت ہو جائے، جسے میں دیکھ لوں وہ محبت کا مخزن بن جائے گا. اے دنیا والو آؤ اور دیکھو، نبی کی دی ہوئی نماز محبت ہے، نبی کا دیا ہوا قیام محبت ہے، نبی کا دیا ہوا سجدہ محبت ہے، نبی کی دی ہوئی تعلیم محبت ہے، نبی کا دیا ہوا قرآن محبت ہے، نبی کا دیا ہوا نظام محبت ہے، نبی کا دیا ہوا قانون محبت ہے. اے دنیا والو آؤ اور دیکھو، آدم کی آدمیت محبت ہے، شیش کی امانت محبت ہے، نوح کی نجافت محبت ہے، ابراہیم کی خلت محبت ہے، اسحاق کی رضا محبت ہے، یعقوب کا اعتماد محبت
محبت ہے, اسماعیل کے ذبح و اثار محبت ہے, داؤد کی خلافت محبت ہے, اور جو ہے سلیمان کی بادشاہیت محبت ہے, یحییٰ کی معصومیت محبت ہے, زکریا کی شہادت محبت ہے, موسیٰ کا جلال محبت ہے, عیسیٰ کا کمال محبت ہے, صدیق کی صداقت محبت ہے, فاروق کی عدالت محبت ہے, عثمان غنی کی سخاوت محبت ہے, علی کی شجاعت محبت ہے, غوث اعظم کی غوثیت محبت ہے, خواجہ غریب نواز کی خواجگی محبت ہے, امام احمد رضا کی تحریر محبت ہے, مجاہد ملت کا نزدیوں کے لیے طوفان محبت ہے, عرس قائد ملت کے عرس میں آنے والوں صاحب آستانہ حضور قائد ملت کی یہ روحانیت محبت ہے, یہ بات واہ واہ واہ, نعرے تکبیر, نعرے رسالت, عرس حضور قائد ملت. زندہ باد. حضرات بڑی تیزی کے ساتھ آپ نے عاشق کے تعلق سے سنا ہے, ایک عاشق کا تذکرہ میں بھی کرتا ہوں. حضرات محترم, میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب اعلان نبوت کو فرمایا تو حضرات پھر چاروں طرف اسلام پھیلنے لگا, جسے دیکھو وہی نبی کے محبت میں مست نظر آنے لگا, جسے دیکھو وہی نبی کے دامن کرم سے لپٹنے لگا. اب دشمن جو تھے اب ان کے دل میں اور پیٹ میں درد پیدا ہوا کہ اگر اسے روکا نہ گیا, اگر بندھن نہ باندھا گیا تو پھر یاد رکھو کل آنے والے زمانے میں ایک وقت ہوگا, ایک دامن ہوگا, پوری امت اس میں پناہ لیتے ہوئے نظر آئے گی. روک دو عنوان محبت کو. حضرات کل بھی روکنے کی کوشش کی گئی, کیا طریقہ اپنایا ان لوگوں نے؟ دارالندوہ میں بیٹھ کر ان لوگوں نے میٹنگ کیا, کرنے کے بعد یہ فیصلہ جاری ہوا کہ راستے میں پہرے بیٹھا دیا جائے, کوئی نبی تک نہ جانے پائے, کوئی نبی کو نہ دیکھنے پائے, کوئی نبی کا دیدار نہ کرنے پائے, کوئی نبی کی باتیں نہ سننے پائے, کوئی جو ہے نبی کا دھرم قبول نہ کرنے پائے. حضرات محترم, ایک باپ ہے اپنے بیٹے کو بٹھا کے سمجھا رہا ہے, اے بیٹا میں دن بھر پہرے دیتا ہوں, رات میں بھی پہرے دیتا ہوں, اور پہرا یہ دیتا ہوں کوئی نبی کے دربار میں نہ جانے پائے, کوئی نبی کی بات نہ سننے پائے, کوئی نبی کا دیدار نہ کرنے پائے. اے بیٹا میری بات سنا, میں نے جہاں تک سنا ہے جو محمد عربی کو دیکھ لیتا ہے وہ انہی کا ہو جاتا ہے, جو ان کو دیکھ لیتا ہے ان کا دیوانہ بن جاتا ہے. اس لیے اے بیٹے میں سمجھاتا ہوں کسی بھی حال میں ان کی محفل میں مت جانا, انہیں دیکھنے کی کوشش مت کرنا, ان کا دیدار مت کرنا. حضرات محترم, باپ ہے بیٹے کو سمجھا رہا ہے, لیکن بیٹا بھی جو ہے سوچتا ہے اور اپنے دل اور دماغ سے فیصلہ کرتا ہے. جب سے نسل انسانی آباد ہوئی ہے اس وقت سے لے کر آج تک تمام انسان آئے ہیں, مگر کسی کے انسان کے آنے پر اس کے دیدار پر زمانہ نہیں روکا ہے, کسی کے دیکھنے پر زمانہ بندھنے نہیں باندھا ہے, کسی کے دیکھنے پر زمانہ کبھی نہیں روکا ہے, پہرے نہیں بیٹھایا ہے. کیسا انسان آ گیا ہے جس کے دیکھنے پہ زمانہ بندھنے باندھ رہا ہے, جس کے دیکھنے پر زمانہ روک رہا ہے. اس نے فیصلہ کیا ہم نبی کا کلمہ نہیں پڑھیں گے لیکن ان کا دیدار ضرور کریں گے, ان کا دھرم نہیں مانیں گے مگر دیدار ضرور کریں گے. کون سا ایسا انسان آ گیا ہے جس کے دیکھنے کے لیے دنیا روک رہی ہے, جس کے زیارت کے لیے زمانہ روک رہا ہے؟ حضرات محترم, اس نے فیصلہ کیا لیکن پھر سوچتا ہے کہ دن کے پہرے میں تو جو ہے دن کے اجالے میں پہرے بیٹھے ہیں, میں کیسے نبی تک جاؤں گا؟ پھر اس نے کہا رات کے اندھیرے میں اٹھوں گا اور اٹھ کر کے جاؤں گا چپکے سے. میں نے سنا ہے کعبے کے قریب مصطفیٰ آتے ہیں رات میں, اور جب مصطفیٰ آئیں گے تو ہم نبی کا دیدار کر لیں گے. جس کے دیکھنے کے لیے زمانہ روک رہا ہے ہم اس چہرے کا دیدار کر لیں گے. حضرات محترم, رات کی جب تاریکی چھا جاتی ہے, ہر طرف تاریکی جب چھا جاتی ہے, ہر طرف عالم ہے, سناٹے کا عالم ہے, در تاریک ہے, گلیاں تاریک ہے, ایسے ماحول میں وہ نوجوان اپنے بستر سے اٹھتا ہے, اپنے گھر سے نکلتا ہے, نکلنے کے بعد کعبے کے جو ہے طرف چل دیتا ہے, لیکن جو ہے پھر دل و دماغ سے فیصلہ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے رات کے اندھیرے میں جا تو رہا ہے, لیکن جب رات کے اندھیرے میں نبی کا چہرہ دیکھے گا تو نبی کی صورت کیا سمجھ میں آئے گی, نبی کا جو ہے چہرہ کیا سمجھ میں آئے گا؟ تو اس کے بعد عشق نے اندر سے جواب دیا, نادان, ارے ہم نے سنا ہے نبی نور والے ہیں, نبی کو نور کی روشنی میں دیکھیں گے, نبی کو نبوت کی روشنی میں دیکھیں گے, نبی کو رسالت کی روشنی میں دیکھیں گے, نبی کو نبی ہی کی روشنی میں دیکھیں گے. المختصر, یہ نوجوان جاتا ہے, جانے کے بعد کعبے کے قریب کھڑا ہو جاتا ہے, کھڑا ہونے کے بعد انتظار کرتا ہے. کیا دیکھتا ہے؟ نبی سامنے سے تشریف لے آ رہے ہیں, میرے آقا تشریف لاتے ہیں, کعبے کے اندر تشریف لے جاتے ہیں, اور اس کے بعد مصطفیٰ آئے بھی, مصطفیٰ گئے بھی. نوجوان نے نبی کے چہرے کو دیکھا, دیکھ کر کے اپنے گھر کو آتا ہے, آنے
आने के बाद बिस्तर पे पहुंचता है। अब उसके बाद हाल ये है कि अब उसको नींद नहीं आ रही है, ये करवट में है तो जमाले मुस्तफा है, वो करवट में है तो जमाले मुस्तफा है। सारी सारी रात यादें नबी में गुजर जाती है। सुबह को उठता है, माँ की खिदमत में हाजिर होता है और उसके बाद जो है माँ से कहता है, अरे माँ एक सवाल करना चाहता हूँ। माँ ने देखा आंखों में सुर्खी है, पूछती है मेरे लाल ये बता, क्या तुझे रातों में नींद नहीं आई है? क्या जो है तुझे नींद नहीं आई, कोई परेशानी है? तो बेटे ने कहा माँ अब तो मेरी जिंदगी में परेशानी नहीं बल्कि बहार ही बहार है। अब तो मेरी जिंदगी में रंगत ही रंगत है, अब तो मेरी जिंदगी में खुमार ही खुमार है, अब तो मेरी जिंदगी में जलवत ही जलवत है। माँ कहती मेरे लाल बता तो सही, तेरे आंखों में ये सुर्खी कैसी है? नींद नहीं आई, क्या परेशानी है? तो बेटे ने कहा माँ सीने पे हाथ रख करके जरा बताना, मेरा बाप जो दुनिया को जमाने को नबी के बारगाह में जाने से रोक रहा है, क्या मेरा बाप उस नबी को देख लिया है? माँ इतना सुनती है, कहती है मेरे लाल आज तू कैसी बातें कर रहा है? कहा कि माँ सच बताओ, क्या मेरा बाप उस नबी को देख लिया है, उस नबी का दीदार कर लिया है? माँ कहती है क्या तूने नबी को देख लिया है? क्या मोहम्मद अरबी का चेहरा देख लिया है? तो उस नौजवान ने कहा हाँ माँ मैंने उस नबी को देख लिया है, उनके चेहरे का दीदार कर लिया है। माँ कहती है बेटे ऐसा नहीं हो सकता है, पहले बैठे हैं रास्ते में, तू कैसे पहुंच गया? तो बेटे ने कहा माँ अरे दिन के उजाले में पहले बैठे हैं, मैंने रात के अंधेरों में मुस्तफा को देखा है, मैंने रात के अंधेरों में नबी का दीदार किया है। तो उसके बाद माँ कहती है मेरे लाल जब नबी को रात में देखा है, रात की तारीकी में नबी का चेहरा देखा है, तो नबी का चेहरा क्या समझ में आया होगा, उनकी सूरत क्या समझ में आई होगी? बेटे ने कहा माँ ये तेरी गलतफहमी है, अरे मैंने नबी को नूर की रोशनी में देखा है, नबी को नबूवत की रोशनी में देखा है, नबी को रिसालत की रोशनी में देखा है। अरे माँ मैंने नबी को नबी ही की रोशनी में देखा है। माँ कहती है मेरे लाल बता तो सही कैसे नबी तक पहुंच गया, और जब नबी का चेहरा देखा तो बता नबी का चेहरा कैसा है, नबी की सूरत कैसी है? तो बेटे ने कहा माँ मैं बयान जरूर करूंगा, लेकिन जब इंसान किसी के हुस्न की तारीफ करता है तो कभी लालो यमन से, कभी मुश्के खतम से, कभी दुर्रे दम से, कभी फूलों के महक से, कभी कलियों की चटक से, कभी दरिया की रवानी से, कभी जो है समंदर के तुगयानी से, कभी हवाओं से, कभी फिजाओं से तस्वीर दिया करता है, लेकिन ऐ माँ उनके हुस्न की तस्वीर कोई क्या खींचे, नजर ठहरती नहीं चेहरे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उर्से हुजूर कायदे मिल्लत, मसलके आला हजरत। ऐ माँ बयान जरूर करूंगा लेकिन मफहूम मेरा होगा, जबान इमाम इमाम महमद रजा की हो गई। ऐ माँ सुनो तो सही, मैं रात को उठा, उठने के बाद घर से निकला, निकलने के बाद काबे के करीब जाकर खड़ा हो गया, इंतजार करता रहा। दोनों आलम के रसूल तशरीफ ले आते हैं, मुस्तफ़ा अपने ही रोशनी में चले आ रहे हैं, नबी तशरीफ ले आते हैं। जैसे ही काबे से करीब होते हैं, या माँ मेरी नजर नबी के लबे मुबारक पर पड़ी है। ऐ माँ क्या बताऊं नबी के वो लब कितने अच्छे थे, कितने खूबसूरत थे, कितने प्यारे थे, कितने नूरानी थे कि जैसे ही मेरी नजर नबी के लबे मुबारक पर पड़ी है, दिल ने झूम कर कहा या रसूल अल्लाह, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, पतली पतली गुले कुदसी की पत्तियां, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम, उन लबों की नजाकत पे लाखों सलाम। ऐ माँ जैसे ही नबी मेहराबे काबा से करीब होते हैं और मेरी नजर मेहराबे काबा पर पड़ती है, और उसके बाद मैं मुड़कर जब नबी के चेहरे को देखता हूँ तो मेरी नजर नबी के भवे पाक पर पड़ती है। ऐ माँ कभी मेहराबे काबा देखता, कभी नबी के भवे पाक को देखता, कभी मुड़कर जो है मेहराबे काबा देखता, कभी नबी के भवे पाक को देखता, तो दिल ने फैसला की लिया, अरे नादान हकीकत यह है कि जिसके सजदे को मेहराबे काबा झुकी, उन भवों की लताफत पे लाखों सलाम। यही मसलके आला हजरत है, यही पैगामे आला हजरत है, यही पैगामे कायदे मिल्लत है। हजरत पूरी जिंदगी हुजूर कायदे मिल्लत है मसलके आला हजरत के साथ करते रहे, हजरत मोहतरम लोगों के उसी मसलक पे लाते रहे, और जो है मसलके आला हजरत के जो है जिंदगी भर खिदमत करते रहे। हजरत यही पैगामे आला हजरत है, यही पैगामे मुजाहिदे मिल्लत है, यही पैगामे कायदे मिल्लत है, और उसी मसलक पे आपको कायम रहना होगा।
ہوگا، اس لیے مسلک اعلیٰ حضرت پہ قائم رہو گے تو کچھ ہو نہ ہو لیکن اتنا ضرور ہوگا کہ آپ کا ایمان سلامت ہوگا، آپ کا ایمان بچ جائے گا، اور ایمان جب بچے گا تو انشاءاللہ منزلیں ان بزرگوں کے صدقے سے آپ کی پار ہو جائے گی۔ حضرات محترم آگے بڑھتا ہوں۔ اس کے بعد بیٹا کہتا ہے ماں، اس کے بعد جو ہے میں نبی دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب جانے لگے تو انہوں نے میری طرف ایک نگاہ ڈالی، ایک نظر دیکھا ہے۔ اے ماں کیا بتاؤں اس نگاہ میں کتنی طاقت تھی کہ جیسے ہی نبی نے ایک نظر ڈالی ہے، ایک نگاہ ڈالی ہے، دل کی دنیا بدل گئی ہے، اور دل نے جھوم کر کہا یا رسول اللہ، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم، جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ رکھو سلام، اس نگاہ عنایت پہ رکھو سلام۔ حضرات بہت کچھ کہنے کو ہے لیکن بڑی تیزی سے میں آگے بڑھ رہا ہوں، صرف ایک بات بیان کر کے اور اس کے بعد تقریر ختم کروں گا۔ حضرات اس کے بعد جمعہ اتنی تعریف سنتی ہے، دوڑ کر اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے، جانے کے بعد کہتی میاں زمانے کو تو نبی کی بارگاہ میں جانے سے روک رہے ہو، نبی کے دیکھنے کے لیے زمانے کو روک رہے ہو، لیکن تمہارے ہی گھر میں نبی کے عشق کا چراغ جل رہا ہے، نبی کی محبت کا چراغ روشن ہو رہا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ کہا ہاں تمہارے بیٹے نے نبی کو دیکھ لیا ہے، ایک بار دیکھا ہے، ایک لمحہ دیکھا ہے، بڑی تعریف کر رہا ہے، بڑی جو ہے تعریف کر رہا ہے، بڑی خوبیاں بیان کر رہا ہے۔ کہا بیٹے کو بلایا جائے، بیٹے کو بلایا جاتا ہے۔ باپ نے کہا میرے لال تو نے یہ کیا کیا ہے؟ میں ابو جہل کو کیا بتاؤں گا، عتبہ کو کیا بتاؤں گا؟ میں تو دنیا کو روک رہا ہوں اس بارگاہ میں جانے سے، میرا ہی بیٹا جا کے دیکھایا، میرا بیٹا ہی تعریف کر رہا ہے۔ اس کے بعد باپ نے کہا بیٹا یہ کیسے ہو گیا، تو نے یہ کیا کیا، کیسے نبی تک پہنچ گیا، کیسے محمد عربی کو دیکھ لیا؟ تو بیٹے نے کہا بابا یہ میرے خوش نصیبی کی بات ہے، یہ میرے مقدر کی بات ہے، یہ میرے نصیبے کی بات ہے۔ ارے جسے چاہے جیسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے، جسے چاہے جیسے نواز دے یہ در حبیب کی بات ہے۔ باپ نے کہا اچھا بتا نبی کا چہرہ کیسا تھا؟ تو اس کے بعد بیٹے نے کہا بابا جب ہم نے نبی کا چہرہ دیکھا تو جیسے محسوس ہوا والضحیٰ، نبی کی زلف واللیل اذا سجا، نبی کے چشمان مبارک ما ذاق البصر ما طغى، نبی کے انکسار انما انا بشر مثلک، نبی کا نور کجاک من اللہ نور، نبی کی رحمت وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اور نبی کے جو ہے سفر معراج سفر سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، اور جو ہے نبی کا اخلاق وانک لعلی خلق عظیم۔ حضرات محترم اس کے بعد جو ہے باپ نے کیا کیا، اس کے بعد اس نے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دیا۔ کئی آپ نے عاشقوں کا صحیح سنا، آپ نے مجھ سے پہلے جو خطیب تھے کہ ان کے ہاتھوں میں ہتکڑی ڈالی گئی، پیروں میں بیڑی ڈالی گئی، اس عاشق کے بھی ہاتھوں میں ہتکڑی ڈال دی گئی، پیروں میں بیڑی ڈال دی گئی، چار دیواری میں بند کر دیا گیا، کھانا وہی دیا جا رہا، پانی وہی دیا جا رہا۔ اس کے بعد جو ہے حضرات محترم اب اس کے بعد جو ہے وہ کھانا نہیں کھا رہا، پانی نہیں پی رہا، 2-4 دن میں سوکھ کر کانٹا ہو گیا۔ باپ تھا آیا دیکھا اور اس کے بعد کہا میرے لال تو نے کیسی حالت بنا رکھی ہے، میرے لال تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو بیٹے نے کہا بابا جس نبی کو ایک بار ہم نے دیکھا ہے دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہے، اور میرے بابا یہ دیواریں ہمیں نہیں روک سکتی ہے، یہ جو ہے تمہاری ہتکڑی ہمیں نہیں روک سکتی ہے، یہ زنجیریں نہیں روک سکتی ہے، تم نے ہمارے ہاتھ اور پیر کو قیدی بنا لیا ہے، مگر میرا دل آزاد ہے اور نبی پر وہ قربان ہے، نبی پر میرا دل نثار ہے۔ میرے پیارو اس کے بعد جو ہے حضرات محترم بیٹے نے کہا بابا اگر آخری خواہش پوری کرنا چاہتے ہو، میرے آرزو پوری کرنا چاہتے ہو تو پھر جس نبی کو ایک بار دیکھا ہے اس نبی کو دوبارہ دیکھنے کی تمنا ہے۔ کہا کہ اب چلنے کی طاقت نہیں رہی، کیسے جاؤ گے؟ کہا میں جاؤں گا نہیں بلکہ جا کر کے ہمارے نبی کو ہمارے حالات بتا دینا، ہمارے جو ہے کیفیت بتا دینا، ہمیں یقین ہے کہ دونوں عالم کے رسول ضرور تشریف لے آئیں گے۔ حضرات یہودی جاتا ہے، جانے کے بعد جو ہے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، کہا کہ جو ہے محمد عربی ہمارا بیٹا تمہارے عشق میں گرفتار ہو گیا ہے، تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا ہے، اور اس نے جو ہے کہا ہے وہ چلنے کی طاقت نہ رہی، اس لیے جو ہے اس نے کہا دوبارہ دیکھنے کی آرزو ہے، تمنا ہے، آپ چاہے تشریف لے چلیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ جو ہے صحابہ سے فرماتے ہیں اے میرے صحابہ چلو
اور اس عاشق کو دیکھنے چلتے ہیں جس کے تذکرے آسمان میں فرشتے کر رہے ہیں. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اس کے گھر تشریف لے جاتے ہیں. حضرات جیسے ہی نبی پہنچتے ہیں اس نے اپنے باپ سے کہا بابا ذرا سہارا دے کر مجھے کھڑا کر دو. کہا کہ یہ طاقت نہیں, بیٹھے رہو. کہا نہیں سہارا دے کر کے کھڑا کر دو تاکہ اندھی دنیا دیکھ لے گی کہ عاشق دنیا سے جا رہا ہے تو تعظیم نبی کرتا ہوا جا رہا, نبی کا ادب کرتا ہوا جا رہا ہے. حضرات محترم میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اس کے بعد کلمہ پڑھنے کو کہا. اس عاشق نے پھر کلمہ پڑھ لیا. کلمہ پڑھ کر جو ہے اسلام میں داخل ہو جاتا ہے, اس کی روح پرواز کر جاتی ہے. میرے پیارو یہ کیسے عاشق تھے جو آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کر دیتے تھے, اپنے مال کو قربان کر دیتے تھے. آج ہم کیسے لوگ ہیں کہ حضرات محترم فجر کے وقت اپنے نیندوں کی قربانی نہیں دے پا رہے ہیں. حضرات اگر فجر کے وقت ہر مسجدوں کا جائزہ لیا جائے تو تمام مسجدیں خالی نظر آتی ہیں. میرے پیارو جمعہ میں دیکھا جائے تو ہر مسجد بھری نظر آتی ہے, لیکن مسلمان فجر کے وقت سو رہا ہے. میرے دوستو وہ وقت صبح صادق کا ایسا وقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو اسی وقت بھیجا ہے. ہر نبی صبح صادق ہی پیدا ہوا ہے. صبح صادق کے وقت اللہ کو پسند ہے, اپنے محبوب کو بھی اسی وقت بھیجا ہے. پروردگار اس وقت اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرماتا ہے. حضرات جس وقت رحمتیں اترتی ہے, جس وقت برکتیں نازل ہوتی ہے, یہ مسلمان کھراٹے لیتا رہتا ہے, یہ مسلمان سوتا رہتا ہے. ایک یہودی نے کہا تھا مسلمان نعرہ دے رہے ہیں ہم نبی کے لیے قربانی دیں گے, ہم جو ہے اسلام کے لیے جان قربان کریں گے. اس نے کہا مسلمانوں ارے تم قرآن کے لیے بعد میں جان دینا, اسلام کے لیے بعد میں جان دینا, پہلے اپنے نیندوں کی قربانی تو دو, فجر کے وقت بیدار تو ہو, پہلے مسجدوں کو آباد تو کرو. میرے پیارو بہت نعرے آپ نے لگایا ہے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, خواجہ کا دامن نہیں چھوڑیں گے, نعرے حیدری آپ نے بہت لگایا, لیکن ایک نعرہ اور ایجاد کرو, اللہ اور رسول کو یاد کرو, اپنی اپنی مسجدوں کو آباد کرو, یہ بھی نعرہ لگایا کرو. میرے پیارو جب تک مسجد آباد نہیں کرو گے تب تک آپ کے انقلاب نہیں آئے گا, آپ میں آپ کے زندگی میں نکھار نہیں آئے گا, آپ کے زندگی میں بہار نہیں آئے گا. میرے پیارو آئیے دیکھیے تو صحیح حضرات محترم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب علم دین حاصل کرنے کے لیے شہر بغداد تشریف لے جاتے ہیں. حضرات جب شہر بغداد میں داخل ہونا چاہا حضرت خضر آتے ہیں, آنے کے بعد کہتے ہیں عبد القادر جیلانی ابھی آپ شہر بغداد میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں, بلکہ آپ ابھی جنگلوں میں جائیے, آپ جو ہے ابھی جنگلوں میں جائیے, اور جب جو ہے رب کا حکم ہوگا تو شہر بغداد میں داخل ہوئیے گا. حضرات محترم وہیں سے غوث اعظم سرکار نے آپ جنگلوں کی طرف رخ کر لیا, لیکن اندازہ کیجئے غوث اعظم سرکار کے پاس نہ تو رضائی ہے, نہ تو گدا ہے, نہ کھانے کے کوئی اشیاء ہے, کوئی چیز نہیں ہے. اور سال میں 3 موسم آتے ہیں, گرمی کا موسم آتا ہے, سردی کا موسم آتا ہے, برسات کا موسم آتا ہے. موسم کے لحاظ سے انسان اپنی تیاری کرتا ہے, اپنے لیے انتظام کرتا ہے. غوث اعظم سرکار کے لیے حکم ہوا ہے کہ ابھی شہر بغداد نہیں میں داخل نہیں ہو سکتے, آپ جنگلوں میں آپ رہیے. غوث اعظم سرکار جنگلوں کی طرف رخ کیا, لیکن حضرات آپ ہم اور آپ ہوتے تو یہ سوچتے جنگل میں جا تو رہے ہیں, ہمیں بھوک لگے گی تو ہم کیا کھائیں گے, اور ہم کیا پیئیں گے, ہم کیا پہنیں گے, کیا اوڑھیں گے, کیا بچھائیں گے. حضرات محترم یہ ہم اور آپ سوچتے ہیں, اس لیے سوچتے ہیں کہ ہم اور آپ جو کام کرتے ہیں نا اپنے نفس کے لیے زیادہ کرتے ہیں, اپنے خواہشات کے لیے کرتے ہیں. آج ہم بولتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, ہم سنتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, ہم دیکھتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, ہم پکڑتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, ہم چلتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, ہم کھاتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, شادی کرتے ہیں تو اپنے نفس کے لیے, ہر کام کرتے ہیں اپنے نفس کے لیے. لیکن اللہ والے ایسے نہیں ہوتے, بلکہ اللہ کے محبوب بندوں کے یہ شان ہوتی ہے جب اللہ کا ولی بولتا ہے تو اللہ کے لیے بولتا ہے, وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے لیے دیکھتا ہے, وہ سنتا ہے تو اللہ کے لیے سنتا ہے, وہ پکڑتا ہے تو اللہ کے لیے پکڑتا ہے, وہ چلتا ہے تو اللہ کے لیے چلتا ہے, ہمیں وہ کھاتا ہے تو اللہ کے لیے کھاتا ہے, وہ پیتا ہے تو اللہ کے لیے پیتا ہے. اللہ کا ولی جیتا ہے اللہ کے لیے, اور مرتا بھی ہے اللہ کے لیے. واہ 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 واہ. ہم کیا کر رہے ہیں میرے پیارو؟ کیا حضور قائد ملت کی زندگی آپ نے نہیں دیکھا؟ خدا کی قسم امیٹھی میں رہے, اور اس وقت امیٹھی میں قدم رکھا ہے حضرت نے کہ زمین کی کوئی قیمت نہیں تھی. زمین کی کوئی قیمت نہیں تھی. ہم تو ابھی کتنے سال ہوئے قدم رکھتے ہوئے, قدم رکھا کچھ دن جو ہے بھاڑے سے رہے, اس کے بعد فوراً گھر بنا.
حضرت اس وقت آئے جب زمین کی کوئی قیمت نہیں تھی. اگر وہ دنیا بنائے ہوتے نا تو آج امیٹھی میں نہ جانے کتنی دکانیں ہوتی, نہ جانے کتنے گھر بلڈنگیں ہوتی, لیکن یہاں سے وہاں تک دیکھ لیجیے حالات. یقیناً حضرت نے اپنی زندگی کو قوم کے سامنے اس طرح سے پیش کیا ہے کہ یقیناً اللہ و رسول کی رضا و خوشی کے لیے انہوں نے زندگی گزاری ہے نا. تو اب ان کے عرس میں آئے ہیں, ان کو دیکھا ہے آپ نے, ان کے کردار دیکھے ہیں, ان کی عادت دیکھیں, ان کے اخلاق دیکھے ہیں, ان کی سادگی کو دیکھا آپ نے. تو کوشش کریں کہ آپ ان کے طریقے کو اپنائیں اور ان کے کردار کو اپنائیں, بزرگوں کے کردار کو اپنائیں. آگے کچھ نہیں, اور کیا ہوگا کل ہم نہیں جانتے, لیکن جب پیچھے مڑ کر دیکھیں گے تو صدیق اکبر کی صداقت نظر آئے گی, مصطفیٰ کا اخلاق نظر آئے گا, نبی کا کردار نظر آئے گا, نبی کی زندگی نظر آئے گی, اور فاروق اعظم کی عدالت نظر آئے گی, صحابہ کے کردار نظر آئے گا, غوث اعظم کی غوثیت نظر آئے گی, خواجہ کریم نواز کے جو ہے کردار نظر آئے گا, بزرگوں کی زندگی نظر آئے گی, حضور قائد ملت کے جو ہے کردار نظر آئے گا, اور جس پر ہمیں عمل کرنا ہے. حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تشریف لے گئے اور جا کر وہاں کھایا. آپ نے کیا, دریا میں لوگ سبزیاں دھلنے کے لیے لاتے ہیں, جو پتیاں کچھ گر جاتی ہیں آپ اسے اٹھاتے, دریا میں دھلتے, پانی خشک ہو جاتا تو آپ اس کو کھاتے, پیڑ کے پتے توڑ کر کھاتے. کیا کھاتے غوث اعظم سرکار؟ ایک دو دن نہیں, ایک دو مہینہ نہیں, 7 سال رہے. کتنے دن بولیے نا, تھوڑا سے معلوم ہے 12 کے بعد آپ کے دل و دماغ میں باتیں اتارنا بہت مشکل, اس لیے میں اپنے انداز میں یوں کہیں آنکھیں بند کر کے کچھ باتیں آپ کے میں نے گوشے گزار کر دیا, بس آخری بات ہے, اس کے بعد ختم کر دوں گا. حضرات سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہری سبزی کھائے اور پتے کھائے تھے. کام کیا کیا؟ رات بھر شب بیداری کرتے, سبحان اللہ, سبحان اللہ, رات بھر عبادت کرتے, قرآن کی تلاوت کرتے, دن میں روزے رکھتے, ریاضتیں کرتے, مجاہدے کرتے, کھاتے ہرے پتے, رات بھر شب بیداری کرتے. اور ہم صبح ناشتہ بھی اچھا خاصا کرتے, دوپہر میں کھانا بھی کھاتے, شام میں بھی کھاتے ہیں. بدلے میں کیا کرتے؟ فجر ہماری گھر اثر چھوڑ دیتے, مغرب چھوڑ دیتے, یوں کہیے پورے ہفتے کچھ لوگ چھوڑے بیٹھے, ہے نا. یہ حال ہے. آپ میرے دوستو, نماز تو کسی حال میں معاف نہیں. آئیے دیکھیے, سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے خود فرماتے کہ ایک نورانی بادل کا ٹکڑا آیا, مجھ سے قریب ہوا, اس میں سے آواز آئی, عبد القادر میں تمہارا رب بول رہا ہوں. تم نے اتنی عبادتیں کی, اتنی تلاوت کی, اتنی نوافلیں پڑھے, روزے رکھے, کہ اب تمہیں مزید نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں, تمہیں اب مزید روزے رکھنے کی ضرورت نہیں ہے. نمازیں تم پر معاف کی جاتی, روزے تم پر معاف کیے جاتے ہیں, عبادت تم پر معاف کی جاتی ہے. ہم اور آپ ہوتے تو خوش ہو جاتے ہیں, لیکن قربان جاؤ غوث اعظم نے جواب کیا دیا, تو مجھے شیطان معلوم ہوتا ہے, اس لیے کہ اگر نماز معاف ہوتی کسی پر تو وہ امام حسین پر نماز معاف ہوتی پہلے, اس لیے کہ حسین جیسے پریشانی کسی اور پر نہیں آئی. کہتے ہیں غوث اعظم سرکار کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ روکا گیا, ایسے حالات میں آواز نہیں آئی کہ حسین تمہیں گھیر لیا گیا ہے, تمہارے راستے کو روکا گیا, گھیرا گیا, تم پریشانی میں ہو, تم پر نماز معاف کی جاتی. امام حسین کو گھیر کر ایک میدان میں لایا گیا جسے کربلا کہتے ہیں. اس وقت یہ آواز نہیں آئی کہ اے حسین تم گھیر لیے گئے ہو, تم پر نماز معاف کی جاتی ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر فَحُلَّ بَيْنَ الْحُسَيْنِ وَأَصْحَابِهِ مِنَ الْمَاءِ, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر پانی بند کیا گیا, آپ کے ساتھیوں پر, آپ کے اولادوں پر, آپ کے خاندان والوں پر. اس وقت آواز نہیں آئی حسین پانی تم پر بند کیا گیا ہے, اب نمازیں تم پر معاف ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کھانا بند کیا گیا, آپ کے ساتھیوں کو شہید کیا گیا, آپ کے اولادوں کو شہید کیا گیا, آپ کے بیٹوں کو شہید کیا گیا, آپ کے جو ہے بھائیوں کو شہید کیا گیا, آپ کے بھتیجوں کو, آپ کے بھانجوں کو شہید کیا گیا. اس وقت آواز نہیں آئی کہ حسین صبح سے لاشیں اٹھا کر تھک چکے ہو, زخموں سے چور ہو چکے ہو, اور جو ہے بڑی پریشانی ہے, اس حال میں حسین تم پر نماز معاف کی جاتی ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کی شہادت کے بعد آخر میں خود تشریف لے جاتے ہیں، 38 سے 39 زخمنی کے، بھالے کے، تلوار کے، تیر کے آئے۔ اس طرح سے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم پر 72 زخم آئے، گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے۔ اس وقت آواز نہیں آئی حسین اللہ اللہ 72 زخم کھا چکے ہو، زخموں سے چور ہو، خون میں لت پت ہو، اس حال میں تم پر نماز معاف کی جاتی ہے۔ بلکہ امام حسین نے 72 زخم کھا کر کے، خون میں لت پت ہو کر کے، زخموں سے چور ہو کر کے، 71 لاشیں اٹھانے کے بعد، پیاسے بھوکے ہونے کے باوجود امام حسین نے جو آخری کام کربلا میں کیا ہے، دنیا کو دکھایا ہے، وہ کوئی اور کام نہیں ہے بلکہ وہ نماز ہے۔ سبحان اللہ۔ کیا ہے؟ نماز ہے۔ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا دنیا والوں، نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے، تو نماز ہی بنی۔ جب آپ 5 وقت کے نمازی بن جائیں گے، اپنے امام سے 5 وقت قریب آئیں گے۔ ہم تو 1 گھنٹہ کے لیے آتے ہیں، کیا بتائیں گے آپ کو، کس پہلو پر بات کریں گے؟ لیکن جب نمازی بن جائیں گے، 5 وقت مسجد میں آتے رہیں گے، اپنے امام سے قریب ہوتے ہوں گے، تو انشاءاللہ آپ کے امام آپ کو بہت کچھ بتائیں گے، آپ کے امام آپ کو بہت کچھ سکھائیں گے۔ اس لیے اگر بات سمجھ میں آئی ہو تو پہلے آپ نماز بنیں گے نا انشاءاللہ، نماز پڑھیں گے، پڑھیے نماز، اس سے پہلے کہ تمہاری نماز پڑھیں۔ بچہ سوچتا ہے جوان ہوگا تو پڑھوں، جوان سوچتا ہے بوڑھا ہوگا تو پڑھوں، بوڑھا نہ جانے کیا سوچتے ہیں کب پڑھوں۔ اس لیے میرے پیارو، آپ نمازی بنیے، دیندار بنیے، اچھا بنیے، سچے بنیے، اپنے علماء، اپنے ائمہ سے قریب ہوئیے، تاکہ آپ کو دین مل سکے اور یہ آپ کو دین سکھا سکیں۔ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں دعا ہے، مولا بولنے میں غلطی ہوئی ہو تو اپنے حبیب کے صدقے سے معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرت کی تقریر سن کر چند باتیں میں نے بھی اسی لائن لیول میں رکھ دیا تاکہ محبت کی کڑی ٹوٹنے نہ پائے، کڑی سے کڑی میں نے جوڑ دیا ہے۔ پھر کبھی آیا تو انشاءاللہ کسی موضوعات پر مکمل خطاب کروں گا۔ السلام علیکم۔ سبحان اللہ۔ حضرات، ہم اور آپ حضرات نے ایک اچھی